الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ انشاءاللہ آیت کریمہ کے الفاظ معنی اور دیگر امور جو ہیں آپ کی خدمت میں آگے کے دروس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ہم اسی مناسبت سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم کی آیات میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور دیگر ہمارے پاس جو اہل سنت کی کتب ہیں ان میں جو واقع ہوا ہے واقعہ یا قصہ وارد ہوا ہے اس کو جم کی صورت میں انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے جامع طور پہ جو روایت آئی ہے وہ تفسیر عیاشی میں ہے۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ جب ہم یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو قرآن کریم سے بیان کیا جائے گا وہی بس سب سے اتھینٹک ہے، وہی سب سے مضبوط اور معتبر ہے۔ بقیہ میں اعتراض کر سکتے ہیں کہ سندیں ضعیف ہیں، کیونکہ قواعد حدیث جو ہیں وہ آپ کے پاس علم حدیث کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ نے تاریخ میں بھی اسی کو جاری کرنا ہے، آداب میں بھی، اخلاق میں بھی ایسا ضروری نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جو ان واقعات میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ایک قوی احتمال کی صورت میں درست ثابت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، اور روایت میں چونکہ نسبت ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے اور قدیم کتابیں ہیں تو یہ خود ایک قرینہ بھی بن جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ واقعہ اسی طریقے سے صادر ہوا ہوگا امام وقت یا امام معصوم علیہ السلام سے۔ قرآن کریم میں 2 یا 3 پہلوؤں سے جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ وارد ہوا ہے۔ ایک تو ان کی اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے وارد ہوا ہے، یعنی ہم تفسیر عیاشی کی روایت کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ ایک حصہ ہم پہلے درس میں پڑھ چکے ہیں قصہ جو، اور اس قصے کے اندر اہم ترین کردار تھے، جیسے ایک تنوخہ تھا، ربیل نامی ایک عالم تھا، تنوخہ نامی ایک عابد تھا۔ اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی اس کو قدر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم واقعے میں وارد ہوں اور عربی کے ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تاکہ ہمیں تفسیر عیاشی میں، کیونکہ تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، ان تفاسیر کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہوا تو بہت سارے نکات اردو دان طبقے کے لیے اس وجہ سے رہ بھی جاتی ہیں، اس لیے کوشش ہوگی کہ روایت کی عربی کے ساتھ، متن کے ساتھ انشاءاللہ ترجمہ کر کے آپ کے سامنے مطلب بیان کیا جائے۔ لیکن قرآن کریم کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، اس کے اندر جناب یونس علیہ السلام کے ہم کردار کو ملاحظہ کریں کتنی جانب سے وہ آیا ہے۔ ایک تو ان کا شخصیت کے اعتبار سے تذکرہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، دوسرا ان کی قوم کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے جو وارد ہوا ہے، ایک دفعہ تو ان کے مرسل ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، نبی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قریبی ترین بندوں میں سے تھے، ایک دفعہ یہ تعارف وارد ہوا۔ دوسرا تعارف وارد ہوا ہے تبلیغ کے اعتبار سے کہ اپنی قوم کے اندر ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ تیسرا پہلو ہمارے پاس آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے انہیں پھر نجات دی۔ یعنی اس تیسرے پہلو کو آپ اس طرح سے بند کر سکتے ہیں کہ قوم سے چلے جانے کی وجہ سے جن مشکلات سے وہ دوچار ہوئے اس کا بیان، وہ 2-3 حصوں میں قرآن کریم کی الگ الگ صورتوں میں بیان ہوا ہے، ایک جگہ سارا بیان نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ان کی قوم کا بیان، اور قوم کا بیان اسی صورت میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اسے سورہ یونس بھی کہا جاتا ہے، کہ اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ وَإِلَّا آپ نے دیکھا کہ پوری سورہ میں کسی جگہ پہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، صرف آیت نمبر 98 نمبر آیت ہے جس میں
سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کی وجہ سے پوری سورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر سورہ کا نام اللہ کی طرف سے یعنی توقیفی ہے، تو یہ نام سورہ یونس اس کا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قرآن کریم میں واقعات میں ایک اس قوم کا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ اس طرح کی بستیاں آخر کیوں نہیں ہیں کہ ان کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا ہو، جیسا کہ الا قوم یونس، مگر یہ کہ قوم یونس تھی کہ فلما آمنو، کہ جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے ان سے پست ترین عذاب کو دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک معین مدت کے لیے دوبارہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ یہ قوم کا بیان ہے۔ دوسرا بیان یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان کے اوپر وظیفہ نبوت تھا، یہ پیغام اللہ کا پہنچانا تھا، قوم کی ہدایت تھی۔ تیسرا پہلو آپ ملاحظہ کریں، اس میں بھی صرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ واقع میں ان تمام آیات سے استفادہ کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا جائے گا۔ تیسرے میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے مثلا بیان کیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس آیت کو انشاءاللہ ایک الگ درس میں تھوڑے تفصیل سے بھی دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ صاحب حوت کی طرح یعنی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُنْ۔ اب یہاں پہ آیا یونس علیہ السلام کی نعوذ باللہ مذمت ہے، یا یہاں پہ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یونس علیہ السلام کے ساتھ تو مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت کتب میں تو معتبر روایات میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ میں یونس سے بہتر ہوں تو اس نے فکذبا یا وکذبا، اس نے جھوٹ بولا۔ ہمارے روایات میں بھی اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آیا کہ یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہیں آپ نبوت کے درجے سے، رسالت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر پیغام کی ذمہ داری دی اس کے درجے سے ہٹا نہیں سکتے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے وظیفہ انجام نہیں دیا، کسی قسم کی تہمت نہیں لگا سکتے یونس علیہ السلام پہ۔ تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ہوا ایسے کہ جب وہ چلے گئے قوم سے تو پھر ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ فساہما یعنی آیت میں تذکرہ آیا کہ انہوں نے پھر قرا ڈالا، قرا میں بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہیں پانی میں پھینک دیا، پانی میں پھینکا تو ایک مچھلی تھی، وہ مچھلی انہیں نگل گئی۔ اب جب نگل گئی تو پیٹ میں مچھلی کے تھے تو وہاں پہ انہوں نے پکارا اللہ کی ذات کو اور توبہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور وارد ہوا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر ساری عمر اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر جب باہر نکال دیا تو ایک درخت کے ساتھ یا ایک پودے کی چھاؤں میں وہ رہے، بالکل ان کا بدن ایک قسم کا گل سڑ گیا تھا، بدن میں حرکت کی قوت بھی نہیں تھی، جس طرح جلد نہیں ہے کیونکہ نگل گئی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں چند دن، تو باہر جب نکلے ہیں تو ضعف کی وجہ سے کچھ بھی ان میں ہمت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ کدو کی جو بیل ہے اس کے نیچے وہ تھے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے پتے کھائے، اور ان پتوں کے کھانے سے ان کے بدن میں تھوڑی طاقت آئی، پھر اس جزیرے میں کچھ دن رہے، اور جب پوری طاقت آ گئی تو واپس چلے گئے۔ یہ وہ قرآن کریم کے آیات ہیں کہ یہ والے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی واضح آیات میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تفسیر قمی میں بھی یہ وارد ہوا ہے، اچھا تفسیر عیاشی میں بھی ہے، اور اس طرح ہماری چند دیگر کتب میں بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے البرہان فی تفسیر القرآن، معروف محدث سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب البرہان یہ تفسیر بالروایہ ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں اگر کوئی روایت یا حدیث وارد ہوئی ہے تو وہ اس حدیث کو ادھر لے آتے ہیں۔ تو سورہ یونس کے ذیل میں انہوں نے اس سب کو ذکر کیا ہے، اور تمام روایتیں لائیں ہیں، الکافی سے بھی، من لا یحضر الفقی سے بھی، علل الشرائع سے، یا دیگر کتب میں تفسیر قمی ہے، یا دیگر کتب سے لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تفسیر عیاشی سے اس کے کچھ بیان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بقیہ ہم روایتوں سے بھی استفادہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں صرف آپ کو ابھی بالمعنی سنا دیتا ہوں، ہم اس کو متن کے ساتھ، حوالے کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آگے کے دروس میں۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ بار الہ مجھے ایک لحظے کے لیے، آنکھ جھپکنے کی مقدار کے لیے بھی میرے نفس کے اوپر نہ چھوڑنا، آنکھ جھپکنے کی. جسے کہتے ہیں نا انسان بڑا اندر سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ نہیں جی میں کر لوں گا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، میرے اعمال تو ایسے ہیں، میں نے تو اس نیت سے کیا. یہاں پہ دعا ہے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لحظے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کی مقدار کے لیے بھی میرے نفس میں بار الہ مجھے مت چھوڑنا، کیونکہ تو نے مجھے نفس پہ چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا ہوگا. پھر امام نے وہاں پہ بیان کیا کہ معلوم ہے کہ یہ دعا کیوں ہے، تو راوی نے کہا نہیں، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک لحظے کے لیے چھوڑا تو یونس مچھلی میں چلے گئے، پیٹ میں مچھلی کے شکم میں چلے گئے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے بار بار تکرار کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اور یہ معتبر اسانید کے ساتھ ہمارے پاس یہ روایت وارد ہوئی ہے، یعنی یہ دعا وارد ہوئی ہے. اس طرح کہ انشاءاللہ تعالی آخر میں نتائج ہم اس واقعے سے لیتے ہوئے کہ اس کے ضمن میں اہل بیت علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں اور جو فرمودات ارشاد فرمائے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے. آئیں تفسیر عیاشی سے اس کو ہم تفسیر برہان کے ذیل میں دیکھتے ہیں. تفسیر عیاشی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے عن ابی عبیدہ الحذاء، وہ نقل کرتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے. اس طرف توجہ رہے کہ ابو عبیدہ الحذاء یہ ثقہ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. لیکن اس سے پہلے عیاشی یہ خود غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے آغاز کے عالم بنتے ہیں. عیاشی تفسیر عیاشی، اس میں ایک تفسیر عیاشی کتاب لکھی تھی جو محمد بن مسعود عیاشی ہیں. انہوں نے پہلی جو کتاب عیاشی تفسیر لکھی اس میں تمام سندیں موجود تھیں، اور وہ سندیں چونکہ قدر طولانی بھی تھیں. اب مثلا یہ ہیں غیبت صغریٰ کے یعنی تیسری چوتھی صدی ہجری کے آغاز کے عالم اور مفسر ہیں، تو 3 یا 4 راوی آ جائیں تو امام صادق یا امام باقر علیہ السلام تک سلسلہ سند بن جاتا ہے. 4 راوی بھی آ جائیں، اور ممکن ہے کہ 3 راوی بھی آ جائیں جن کی تھوڑی عمر طویل ہو. لیکن انہوں نے اختصار، کیونکہ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا اور کتاب ضخیم ہو گئی، موٹی ہوگی کتاب، اس کو اٹھا کے پڑھنا اور وہ مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے عمومی استفادے کے لیے اسانید ساری حذف کی اور ایک اور تفسیر عیاشی کو، اسی تفسیر عیاشی کو لکھا اسانید حذف کر کے، اور آخر کے راوی کو لکھ دیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو اصل پوری اس اسانید کے ساتھ تفسیر عیاشی تھی وہ ہم تک پہنچی نہیں، اور وہ جو آخری راوی کو لکھ کے تفسیر عیاشی تھی وہ ہم تک پہنچ گئے. تو اس کی وجہ سے پھر اب نہیں پتہ اسانید اس کی کون سی درست ہیں کون سی درست نہیں ہے. البتہ یہ تب ہے کہ خصوص الثقہ رجالی مبنا کے تحت ہم یہ بات کر سکتے ہیں، وإلا قرائن اور شواہد کے نظریے کو دیکھیں تو ان روایات پہ اعتماد قائم ہو سکتا ہے شواہد کی بنیاد پہ. تو ابو عبیدہ الحذاء سے پہلے 2 یا 3 راوی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ 2-3 راوی جناب عیاشی نے چونکہ حذف کر دیے اس لیے ہم تک وہ پہنچے نہیں. تو ابو عبیدہ الحذاء کو اگر ہم دیکھیں تو یہ روایت ہمارے لیے ثقہ اور قابل قبول روایت بن جاتی ہے. امام باقر علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سمعتہ یقول، یعنی ابو عبیدہ الحذاء کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وجدنا فی بعض کتب امیر المؤمنین علیہ السلام، میں نے امام علی علیہ السلام کی بعض کتابوں میں یہ دیکھا ہے، قال حدثنی رسول اللہ، کہ امام علی علیہ السلام نے یہ اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، ان جبرائیل حدثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا، ان یونس بن متہ، کہ یونس بن متہ ان کے والد کا نام ہے. ہم یہ گزشتہ درس میں یونس علیہ السلام کے نسب کے اعتبار سے تفصیلی ایک گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا جاتا. صرف یہ کہ متہ
یونس علیہ السلام کے والد ہیں اور انتہائی نیک و پرہیزگار یہ شخصیت تھی۔ بعثہ اللہ الی قومہ، یعنی یونس علیہ السلام والد اور والدہ دونوں کی جانب سے اولاد نبی بنتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ والدہ کی جانب سے بھی اولاد نبی ہیں اور والد کی جانب سے بھی انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ تو یونس بن متہ کہ یہ عراق میں جو موصل جگہ ہے یہاں پہ مبعوث ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، ادھر کے رہنے والے نہیں تھے، رہنے والے ممکن ہے فلسطین یا اردن یا اس طرف سے ہوں، یا ممکن ہے کہ نجف سائٹ کے ہوں۔ البتہ اس دور میں جو نینوا کہا جاتا تھا وہ کربلا اور نجف سارے کو شامل ہوتا تھا، اس وقت نینوا بہت بڑا تھا، نینوا کہا جاتا تھا، اور آج بھی کربلا کو اسی لیے نینوا کہتے ہیں۔ اس دور میں چونکہ نینوا کی زمین کا رقبہ وہ آدھے عراق کو شامل تھا تقریباً، تو اس لیے یونس علیہ السلام اس طرف بھیجے گئے، اور قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت جو آبادی تھی، کم سے کم جس آبادی میں بھیجے گئے اس کی تعداد 1,00,000 تھی، یعنی 1,00,000 سے اوپر کی وہ آبادی تھی جس میں یونس علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تو یونس علیہ السلام وہاں پہ آ کے رہے، لوگوں سے بڑے اخلاق کے ساتھ انہوں نے تعلق قائم کیا، اور کام کاج خود کیا کرتے تھے، ان سے کوئی پیسہ شیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ قوم کے اوپر یونس علیہ السلام کے احسانات ہوا کرتے تھے۔ یہی تبلیغ کا اصل طریقہ کار بھی ہے۔ تو بعثہ اللہ الی قومہ، اللہ نے یونس بن متہ کو ان کی قوم کی طرف جب مبعوث کیا، وہو ابن 30 سنہ، تو 30 سال عمر تھی ان کی۔ وکان رجلا تعتریہ الحدہ وکان قلیل الصبر، کہتے ہیں وہ ایک مرد تھے، ان کے اوپر بھی غصہ اور غضب طاری ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ غصے کو ہمیشہ صبر سے جھیلتے تھے، چونکہ مرد تھے، اوج جوانی میں تھے، تو وہاں پہ انسان غیرت کے جذبات جلد ابھر آتے ہیں ناگوار چیزوں پہ۔ مثلا کسی نے توہین کر دی، مذاق اڑا دیا، تمسخر اڑایا، تو مد مقابل اب چونکہ نبی خدا ہیں، نبی خدا کی جو بھی توہین کرے گا دشمن الہی کہلائے گا۔ اور یونس علیہ السلام اگر کسی کو مثلا مار دیتے یا کسی کے اوپر کوئی حکم لگا دیتے تو یہ اللہ کی جانب سے حکم کہلائے گا۔ تو لیکن وہاں پہ یونس علیہ السلام ایسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے کہ جوانی کے باوجود اس جگہ پہ صبر فرمایا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر حدت کا رخ زیادہ تھا۔ وَكَانَ قَلِيلَ الصَّبْرِ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَالْمُدَارَاتِ لَهُمْ، کہ وہ اپنی قوم کے جو امور تھے ان میں جذباتی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کرتے تھے، اور ان سے پھر جو مدارات ہے، نرمی کا مزید جو برتاؤ ہے، اس میں اللہ سے جلد تقاضا فرمایا کرتے تھے۔ ادھر قلیل الصبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کا شکوہ جلد بیان کر دیتے تھے۔ یہ دیگر روایات کی وجہ سے مطلب ہمارے لیے حل ہوتا ہے۔ اور دوسرا ضابطہ بھی عقائدی طور پہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر وہ امر جو روایت میں آئے اور عصمت نبی سے ٹکرائے تو وہاں پہ عصمت نبی وہ مافوق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص مرسلین میں رکھا ہے، اور ان مرسلین کے بارے میں کہا کہ ابلیس کی سلطنت ان کے اوپر نہیں آ سکتی، ابلیس انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو ان کے مقام اور مناسبت سے ہمیں مربوط کرتے ہوئے معنی لینا پڑے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں عاجزاً عما حمل من ثقل حمل اوقار النبوت و اعلامها وانه تفسخ تحتها كما يتفسخ الجدع تحت حمله، کہتے ہیں ان کے اوپر نبوت کا جو بوجھ تھا، اس بوجھ کو جب ادا کرتے اور جو مشکلات آتی تو وہ اس میں اپنے اندر دیکھتے تھے کہ صبر کی حوالے سے اپنے آپ کو بہت محکم نہ پاتے اور اللہ کے سامنے اس کا شکوہ کرتے۔ البتہ قوم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرتے۔ ہمارے پاس جو تفسیر قمری میں پیچھے روایات آئی ہیں اور بعض دیگر کتب میں روایات آئی ہیں، اس کے مطابق جو مضمون ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یونس علیہ السلام انہوں نے قوم کے اندر بھرپور طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ایک زمینہ فراہم کیا، اور اس جگہ کے بڑے بڑے عابد حضرات تھے انہیں بھی ملا لیا، اس جگہ کے علماء حضرات تھے انہیں بھی ملا لیا، لوگوں کے اندر مقبولیت جل حاصل کر لی۔ لیکن اس کے باوجود جب قوم اثر نہ پکڑتی اور ان کے پر طعنہ تشنیع کرتے تو وہاں پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے، لیکن عذاب کا کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جب نبی خدا عذاب کا شکوہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قبول کر لے تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی، لہذا وہ اپنے امور کو شکوے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں
وَأَنَّهُ أَقَامَ فِيهِمْ کہ وہ ان میں زندگی بسر کرتے رہے، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی تکرار کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، اپنے وجود کے اندر اپنے آپ کو بھی، اور کہیں پر اگر تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کا اسلوب وہ نہیں ہے کہ جو منبر سے خطبہ اور ذاکرین نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں وہ پنہا اور اسرار موجود ہیں، وہ نکات پنہا ہیں کہ جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اس لیے اس جملے کے اوپر بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لانے کی طرف انہیں دعوت دیتے تھے، یعنی ان کا جو گفتگو یونس علیہ السلام کرتے اس گفتگو کا اصل مرکزی نقطہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور کیا ہوتا تھا؟ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ اور اس کی تصدیق کرو ایمان لانے کے ساتھ، وَاتِّبَاعِهِ اور اتباع کرو، اور یہی عمل انجام دیتے رہے، زندگی بسر کرتے تھے انہی لوگوں میں۔ اب نبی خدا ہے، اس نے پوری تدبیر کی ہوگی، حکمت سے کام لیا ہے، پوری پلاننگ کریں گے۔ جیسے ابھی ہم میں سے کوئی تبلیغ کرنے کسی علاقے میں جائے، کچھ تو منصوبہ بنائے گا، وہ کچھ طریقے تو اختیار کرے گا۔ تو یونس علیہ السلام چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے وحی الہی اور تدبیر الہی سے ساری پلاننگ کی، اور وہ ناکام ہونے والی پلاننگوں میں سے نہیں ہے، اس لیے بڑی خوبصورت اور سنجیدہ پلاننگ یونس علیہ السلام نے کی۔ لیکن مد مقابل بڑی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، یہ کہہ لیں، صحیح ہے، جس کے ٹھیک ہونے والے دل نہیں تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے گالم گلوچ نہ کیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی قوم نے اس کی تکذیب نہ کی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بھی تنگ ہو جاتا تھا اس قوم سے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے تھے رسول اللہ بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات ہیں، صبر کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جو بما یقولون، یہ جو تانے دے رہے ہیں، آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں، صبر کریں اس پر، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تکذیب نہ کی گئی ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم ایک علاقے میں جا کے ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اصلاحی قدم ہے، ایمان باللہ کی اسے دعوت دیتے ہیں، آج کل تو توحید کی باتیں یا ایمان لانے کی باتیں، تصدیق کی باتیں کریں تو وہ الزام لگا دیتے ہیں یہ وہابی ہو گئے، کیونکہ ہر ایک فرقے نے اپنی علامتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے وہابیوں میں جائیں، وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی صحیح سند روایتیں بھی بخاری مسلم سے سنائیں، وہ کہیں گے یہ شیعہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہر فرقے نے اپنی اپنی کچھ علامتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ حجت الہی کے ذریعے سے اپنے تک آنے کو قبول کرتا ہے۔ حجت الہی کو وہ دروازہ قرار دیا، حجت الہی کو وہ راہ قرار دیا جس راہ سے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کو قبول کیا ہے۔ اس لیے امام معصوم کی قیمت مکتب تشیع میں انہی قرآنی آیات و روایات کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہا اور عبادات انجام دیتا رہا نبی کے طریقوں پر، اس کو قبول کیا ہے۔ اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بہترین طریقے سے بیان کرنے والے امام معصوم ہیں، اس لیے امام معصوم کا ہم قرب حاصل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور ان کے توسل سے یا وسیلے سے یا انہی کی ہدایات سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ اس پہلو کو ملاحظہ کریں کہ ہم سیرت انبیاء کو سمجھیں کہ کیسے ہے۔ وہ 34 سال، 33 سال، 33 سنہ، 33 سال یونس علیہ السلام قوم کے اندر رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ بالفاظ دیگر بوڑھے ہو گئے قوم کے اندر، لیکن قوم کے اندر کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے چند بندوں کے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ کر لیا، پیسے ان سے لیا نہیں کرتے تھے، خود ہی سارا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کوئی نبی کبھی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نبی غربت کے دن کاٹ لیے اس نے، لیکن قوم کے پیسے پہ نہیں پلا، قوم سے اپنے گھر کے لیے پیسے نہیں لیے۔ لہٰذا یہ منصوبہ ہی غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے قلب کے اندر، باطن کے اندر جو چیز ابھاریں گے اللہ تعالیٰ ویسے آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ اگر ہم نے قوم کو رازق مانا تو اللہ کہے گا جاؤ اس سے لو رزق، اور اگر ہم نے رازق اللہ کی ذات کو مانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں سے پیسے اکٹھے نہیں کیے اپنے لیے، انہوں نے فنڈ اپنے گھر کے لیے اکٹھا نہیں کیا قوموں سے لے کے، اپنے گھر بار انہوں نے بنائے قوموں کے مالوں کے اوپر نہیں ہے،
اس لیے سیرت انبیاء علیہ السلام یہ کہ بے نیاز کر دو اپنے آپ کو قوم سے. اس کے بعد جو مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کس کا دل نرم کرتا ہے یا کیا راہ اللہ کی ذات نکالتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا 34 سال رہے اور انہی کے اندر اقام فیہم ان کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، کسی غار میں نہیں، کسی گھر کے اندر چھپ کے زندگی بسر نہیں کرتے تھے. صبح سے شام تک عبادتیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک تعلیم و تدریس میں اپنے گھر کے اندر مصروف ہیں، نہیں، لوگوں میں زندگی بسر کرتے تھے. یعنی بازاروں سے خود چیزیں خریدتے تھے، بازار چل کے خود جایا کرتے تھے، لوگوں سے خود آگے بڑھ کے سلام دعا کیا کرتے تھے، ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کے غمی میں بھی شریک ہوتے تھے. آج ممکن ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو جائے معاشروں کے اندر کہ یہ تو میں تو بڑا علامہ فہامہ ہوں یا میں بہت بڑا مفتی مجتہد ہوں، لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے، میں فلاں بندے کی جا کے عیادت کروں، میں فلاں بندے سے ملنے اس کے گھر چلے جاؤں. میں کیوں جاؤں بھائی؟ اس نے مجھے کوئی سلام دعا کی ہے؟ آپ سلام دعا کرنے جائیں تبلیغ کی خاطر، وہ آپ کو رد کر دے، دھتکار دے تو انبیاء کو دھتکارا گیا. ہم انبیاء سے نعوذ باللہ افضل تو نہیں ہو سکتے؟ اگر انبیاء نے اس راہ میں تکلیفیں جھیلی ہیں اور تکلیفیں کاٹی ہیں اور پھر بھی لوگوں سے ایک تعلق اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے رکھا ہے، آخر ہم لوگوں سے تعلق اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام اور حجت کا پیغام پہنچانے کے لیے رابطہ کیوں نہ رکھیں؟ لیکن اپنے اوقات کو انہوں نے منظم کیا. اس منظم اوقات کے ساتھ اقام فیہم لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے. وَيَدْعُوهُمْ اور انہیں بلاتے رہے، ایمان، تصدیق، اچھائیاں. یعنی یہ تب بھی بلایا جا سکتا ہے کہ آپ توحید کی بات کریں گے تو مشرکانہ نظام کو تو زد پہنچے گی یا نہیں. انبیاء علیہ السلام اس طرح کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے کہ توحید کی بات بھی چل جائے اور پارلیمنٹ کے اندر حاضر بھی ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام کا اگر ایسا پیغام ہوتا، مجھے بتائیں کون نہیں انہیں مانے گا؟ پھر تو سبھی مانیں گے انہیں. انبیاء علیہ السلام کا کوئی ایسا پیغام نہیں ہوتا تھا کہ بینکوں کے سود بھی حلال ہو جائیں اور سود کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے وہ بھی قوم تک پہنچ جائے. اس لیے پیغام بھی پہنچا دیا اور اس طرح سے گھما پھرا کے پیغام پہنچایا کہ جو تمہارا سسٹم چل رہا ہے، آخر معاشرے میں جینا تو ہے تم نے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی پیغام پہنچا دیا، دونوں ہی مطلب حل ہو جائیں. اس طرح کا پیغام یونس علیہ السلام نے نہیں پہنچایا. ایسا طریقہ کار اختیار کیا، ہدایت ایسے پہنچے کہ شرک کو جا کے زد لگے، کفر کو جا کے زد لگے، نفاق کو جا کے زد لگے. جب زد لگے گی تو کافر چیخے گا، مشرکانہ نظام وہ بلبلا اٹھے گا. کفر کو جب زد اور ضرب لگے گی تو کفر چیخے گا، نفاق کو جب زد لگے گی تو منافق چیخے گا. نفاق جو ہے وہ زبان دراز ہوگی، وہ بولے گا. اگر کافر، مشرک، منافق وہ خاموش رہے، انہیں زد لگتی رہے، سمجھ جائیں کہ ضرب نہیں لگ رہی، یہاں پہ اسے زد لگ ہی نہیں رہی. اس لیے مخالف ہونا ہماری حقانیت کی دلیل بن سکتا ہے، مخالف کا نہ ہونا یہ پریشان کن صورتحال ہے. یعنی قرآن کریم بعض جھگڑوں کو معاشرے کے اندر وجود دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر وہ وجود میں نہ آئیں تب مسائل ہیں، تب مشکل ہے. اگر حق اور باطل کی جنگ نہ ہو تب مشکل ہے، اگر عدل اور ظلم کا جھگڑا نہ ہو تو تب مشکل ہے. لہٰذا یونس علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام اس طرح پہنچایا کہ کون کون ایمان لایا، اب یہ آگے دیکھیں. فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَلَمْ يَتَّبِعْ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا رَجُلَانِ. کوئی ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا اور کسی ایک نے بھی ان کی اتباع نہیں کی سوائے دو بندوں کے. اسم احدہما ربیل، ان میں سے ایک کا نام تھا ربیل، واسم الآخر تنوخا، اور دوسرے کا نام تھا تنوخا. بس یہ دو ایمان لائے. آپ سوچیں گے کہ کیسے یہ ہو گیا؟ اتنی بڑی آبادی، لاکھوں کی آبادی موجود ہے ادھر، کم سے کم قرآن نے 1 لاکھ کا ذکر کیا ہے. قرآن نے اتنی گنجائش دی ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایکوریٹ کہ اس کے علاوہ اوپر نیچے ہو ہی نہیں سکتا عدد، نہیں، قرآن نے بیان کیا 1 لاکھ یقینی، اس سے اوپر بھی عدد ہو سکتا ہے. بہرحال لاکھ کی آبادی کے اندر یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے. انہوں نے 33 سال اور بعض جگہ 34 سال پیغام الہی پہنچایا. کتنے بندے ایمان لائے؟ 2. بعض اوقات انسان بڑا اپنی زندگی میں جب
اصولوں کے مطابق قدم اٹھانا چاہتا ہے، مثلا ٹھان لیتا ہے میں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اصولوں کے بغیر قدم نہیں اٹھانا، تو اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ارد گرد 2 ہی بندے نظر آتے ہیں، تو ادھر سے اگلے تانے دیتے ہیں کہ یار مشکل اس میں ہے، ورنہ فلاں کو نہیں دیکھا کتنے لوگ اس کے مداح ہیں، فلاں نہیں دیکھا اتنی بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں، یہ اس بندے میں مشکل ہے اصل، تو اس کی ہے مشکل اسی میں ہے، لیکن وہ مشکل کیا ہے کہ اس نے ٹھانی بھی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے اصولوں کے علاوہ قدم نہیں اٹھانا، جگہ کو موروثی نہیں بنانا، جگہ کو دنیاوی فائدے کی جگہ نہیں بنانا، آئے تو دین لے کے آئے، دین حاصل کر کے جائے ادھر سے، یعنی مومن بن کے آئے تو مومن بن کے ہی جائے، نہ کہ مومن آیا تھا فاسق بن کے جائے، مال دنیا تو اس کا بہت بن گیا، دین کا کچھ بھی نہیں بنا، ذاتی تو سارے امور حل ہو جاتے ہیں، کھا پی سو لیتا ہے پھر پھرا لیتا ہے، لیکن دین کا کچھ بھی نہیں بنتا، یہ کون سی دینی جگہ ہے؟ تو یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، وہ بیچارہ تنہا رہ جاتا ہے، تو آج کا دیندار طبقہ تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ بے وقوف ہے، اصل میں اسے زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی حیات دیکھیں، آپ کسی اور نبی کی اٹھا لیں، اسی لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عدد کو دیکھ کے تاثیر نبیوں کی نہ دیکھیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اس جگہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ چند عدد کو دیکھ کے تاثیر نبی کی جاننے کی کوشش نہ کریں۔ انبیاء نے زمانے کے اوپر تاثیر برپا کی ہے، نسلوں کے اوپر تاثیر برپا کی ہے۔ اس وقت آپ مجھے بتائیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، گزرے یا نہیں گزرے؟ بعض کے نام آپ کو آتے ہوں گے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے رفائی کام انجام دینے والے گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے شجاع افراد گزرے ہیں۔ آپ نے ابن سینا کتنوں کے نام سنے ہوں گے، بہت بڑا طبیب تھا ابن سینا۔ آپ نے نیوٹن کتنے کے نام سنے ہوں گے، انگریز کتنے رکھتے ہیں، یہ ماڈرن دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت آپ یورپ کو اٹھائیں، نیوٹن نام زیادہ ہے یا ڈیوڈ نام زیادہ ہے؟ ڈیوڈ داؤد علیہ السلام، ان کے نام پہ نام رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ آج 2020 ہو گیا ہے، اکثریت دنیا اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ تاثیر ہے انبیاء علیہ السلام کی، جو نسلوں کے اوپر آ کے، یعنی انہوں نے ایک ایسی ضرب چلائی ہے اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تبلیغ اور دعوت سے معاشرہ انسانی پہ ایسی زد لگائی ہے کہ آج بھی وہ زد اور اس کی تاثیر جو ہے وہ نسلوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام کے عمل سے مستقبل کو دیکھیں گے، قرآن نے پوری سورہ کا نام رکھ دیا، تا قیامت تک آنے والی یہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی، تا قیامت آنے والی نسل کے لیے اس شخصیت کو زندہ کر دیا۔ اس لیے یہ 2 بندے فقط اور فقط ایمان لائے، اور ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایمان نہیں لائی۔ ایک تھے ربیل اور دوسرے ہیں تنوخہ، اور 33 سال وہ قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے، 10 دن کے کیمپوں کے لگانے سے وہ جگہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ 15 دن کے آپ نے تربیتی کیمپ اور ورک شاپیں لگا دی، سیمینار منعقد کر دی، اور پھر خواہش کی کہ پورا انقلابی حلقہ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ان کے درمیان میں 33-34 یا ممکن ہے کہ 100 سال رہنا پڑیں۔ 950 سال نوح علیہ السلام رہے تھے، 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور روایت معتبرہ میں ہے کہ جب کشتی سے اترے زمین کے اوپر افراد، تو کل افراد کی تعداد نوح علیہ السلام کو ملا کے 80 تھی، 80 افراد تھے فقط۔ پوری دنیا میں وہ طوفان آیا، ان 80 کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں، زیرو کوئی نہیں بچا زمین کے اوپر، سب کے سب ہلاک ہوئے۔ اور یہاں پہ ایک اور تعجب اور بات ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے آدم ثانی، کیونکہ آدم اول سے پوری نسل چلی، اس کے بعد نسل کس سے چلی؟ نوح علیہ السلام اور ان کے فرزندان سے۔ اور پھر کوئی روئے زمین پہ مومن کے علاوہ کوئی اور تھا؟ پھر شرک کہاں سے آ گیا، پھر کفر کہاں سے آ گیا؟ یہ مکہ کی سرزمین، ادھر تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ مکہ میں قریش کیسے مشرک ہو گئے؟ اس لیے اپنے سادات کے اوپر ہم نہ بیٹھے رہیں۔ ہو سکتا ہے اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مشرکین پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کی نسل میں بھی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تربیت پہ نگاہ رکھیں، تبلیغ پہ نگاہ رکھیں۔
نہ کہ فقط و فقط نسب کے اوپر ہم اعتماد رکھیں، اور گھبرائیں جلد نہ کہ یار میں نے تو تقریر کی، کسی نے تعریف بھی نہیں کی، سنتا ہی کون ہے؟ وہ میں ایک آیت یا حدیث بھیجتا ہوں، کوئی اس کے اوپر سبحان اللہ بھی نہیں کہتا، اور اپنی الٹی سیدھی تصویر بھیج دیں تو لگ جاتے ہیں کہ واہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ بد تو وہ پہلے ہی بنا ہوا ہے، اور کون سی نظر سے بچائے اسے؟ لہٰذا اس کے اوپر انسان اپنا دل تنگ نہ کرے، اور اقام فیہم اس جملے کے اوپر بہت غور کریں۔ انبیاء علیہ السلام وہ لوگوں سے کٹ کے زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ مثلا ہم تبلیغ کے لیے جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھائی پھر گھر میں، کوئی کہے کہ مولانا صاحب تشریف لیں، کہیں گے بس میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ یہ طریقہ کار باطل طریقہ کار ہے۔ ان میں زندگی بسر کریں، یعنی ان کے ہمراہ زندگی کا زیادہ دن نظر آئے۔ بالفاظ دیگر عبادت کا وقت قلیل ہے، ان کے درمیان زندگی بسر کرنا زیادہ ہے۔ گھر میں وقت قلیل ہے، ان کے ہمراہ زندگی زیادہ ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی روایت میں آئے گا بھی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھا کہ کیوں پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ کہا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کے لیے فراغت دے دے۔ وہ قوم سے تنگ آ گئے تھے اور اللہ کی طرف مزید عبادت کے خواہاں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرصت پیدا کی۔ ایک بہترین اور خوبصورت کلمات ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ لہذا عبادت انبیاء علیہ السلام کی زندگانی سے پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف ہر روز آپ خود سوچیں، فجر کی نماز پڑھانے جانا ہے، اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر قوم کے مسائل حل کرنے ہیں، پھر دوپہر کی آ جانی ہے نماز، پھر جنگیں ہیں، جنگوں کے طویل سفر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ تنہا عبادتوں کا وقت زیادہ ہے یا پورے دن کے 24 گھنٹوں میں لوگوں کے ہمراہ زیادہ ہیں؟ اس لیے جو طالب علمی کا وقت ہوتا ہے وہ سمجھ لیں وہ غار حرا والا وقت ہے، اس میں تعلقات نہیں اتنے بننے چاہیے۔ لیکن جب ہمارے پاس تبلیغ کا وظیفہ ہمارے گردن کے اوپر عائد ہو جائے، پھر مثل انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام زندگی بسر کریں کہ اگر 24 گھنٹے ہیں، کم سے کم 16-17 گھنٹے لوگوں کے درمیان وقت گزرے ہمارا، ان کی رہنمائی کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، انہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں، ان کے ساتھ خود ایک ارتباط قائم کریں، مالیات کو معیار بنا کے ارتباط قائم نہ کریں بلکہ وظیفہ شناسی کے اعتبار سے ان سے تعلق قائم کریں۔ اس لیے اقام فیہم، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وَإِلَّا اس کو دیگر آیات سے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کو حساسیت سے لے لیں کہ تبلیغ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھانے کو نہیں ہے، تبلیغ جمعے یا عیدین یا نکاح طلاق کے مورد کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ آپ کے ذاتی روابط کا نام ہے۔ اس خاطر یہ ذاتی روابط کہ میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی حجت کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دوں، ان کی تربیت کروں، ان کے اندر خیر کو جنم دوں، ان کے مسائل کو میں حل کروں، اس چیز کا نام ہے۔ اس لیے وسیع وقت رکھیں، 1 گھنٹہ وقت نہ رکھیں کہ گھر کہہ کے جائیں میں بس ابھی آتا ہوں 1 گھنٹہ پڑھا کے آ رہا ہوں جی، نہیں 6 گھنٹے رکھیں اس جگہ پہ، بیٹھیں ان کے ساتھ، گفتگو ان کے ساتھ کریں، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ اقام فیہم، ان کے درمیان یہ زندگی بسر یونس علیہ السلام نے فرمائی۔ اچھا آگے دیکھیں، 2 شخص ایمان لے آئے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یونس علیہ السلام جو انسان کامل، جن میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، خلوص کا پیکر ہیں، وفا کا پیکر ہیں، گردن کٹ سکتی ہے، اللہ کے حکم سے روگردانی 1 ذرہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس جیسے مجسمہ ایمان اور مجسمہ طہارت اور وہ جاذب ترین شخصیت، ان کی طرف 2 شخص ایمان لاتے ہیں تو ہم لوگ تو کچھ بھی خاکے پا بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اس راہ میں قدم رکھیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ چند چرچی بھنگی دیکھ کے دل اپنا ہٹا نہیں دینا چاہیے۔ دیکھا کہ چند بندے فلمیں گانے سن رہے ہیں تو دل اپنا کھٹا نہ کر لیں، افراد آتے ہی نہیں ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، دل کھٹا نہ کریں۔ اور انشاءاللہ آپ اس طریق کے اوپر جیسے سیرت یونس علیہ السلام یا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام، ائمہ کی زندگی پڑھیں، بہت تعجب آور ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار آ کے اپنا گناہ بیان کرتے تاکہ امام علیہ السلام سے توبہ اور استغفار کرائیں، کیونکہ رحمت کا عظیم نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو امام معصوم علیہ السلام نفرت سے انہیں نکال نہیں دیا کرتے تھے، ہمدردی فرماتے، توبہ کے اوپر، استغفار کے اوپر اسے ابھارتے تھے، فضیلت اسے بتاتے تھے۔ لہذا جرائم پیشہ افراد سے بھاگنا نہیں ہے اس طریقے سے،
بلکہ اپنی تاثیر ان کے اوپر قائم کرنی ہے۔ کھینچ کے قرآن سے ربط جوڑنا ہے مجرم کا، کھینچ کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ربط اور تعلق جوڑنا ہے۔ آئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ رُبَيْلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ، ربیل جو تھے وہ خاندان نبوت سے تھے اور اہل علم سے تعلق تھا۔ کانا من اہل بیت العلم، جو علم کا گھرانہ ہے اس سے تعلق رکھتے تھے، والنبوت، اور نبی کی نسل سے تھے، والحکمت، اور خود بھی دانا تھے، حکیم تھے، یعنی غور و فکر کرنے والی شخصیت تھی ربیل۔ وَكَانَ قَدِيمَ الصُّحْبَةِ لِيُونُس بن متّہ، اور قدیم زمانے سے دوست تھے، یعنی جب سے یونس علیہ السلام آئے ہیں ربیل ان کے ساتھ ہیں۔ من قبل ان یبعثہ اللہ بالنبوہ، یعنی ربیل پہلے سے، نبوت سے بھی اللہ نے ابھی نبی بنا کے نینوا نہیں بھیجا تھا، تب سے ربیل ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کے بالفاظ دیگر کہہ لیں جوانی یا بچپن کے دوست ہیں۔ اگر 30 سال کی عمر میں یونس علیہ السلام نینوا آ رہے ہیں اور یہ 30 سال سے پہلے کے دوست ہیں، تو پھر تو وہی ان کے لڑکپن یا جوانی کے، یعنی لڑکپن وہ اردو کی تعبیر کے مطابق اس دور کے دوست ہیں ربیل۔ وَكَانَ تَنُوخَ رَجُلًا، تنوخہ ایک شخص تھے، مستضعفاً، کمزور تھے معاشرے کے اندر، عابداً، لیکن بہت عبادت گزار تھے، زاہداً، بہت زاہد تھے، بہت متقی انسان تھے تنوخہ۔ بس ربیل اہل علم زیادہ تھے، تنوخہ کے پاس بھی علم تھا لیکن عبادت کا مقدار زیادہ تھی۔ جو ربیل تھے ان کے اندر علم اور حکمت کی مقدار کا ہونا زیادہ تھا، یعنی ایک کا آج کی تعبیر کے مطابق آپ کہہ لیں کہ ایک ہے اہل علم اور ایک ہے عبادت گزار۔ ہمارے یہاں عبادت گزاروں کو صوفیہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ادھر مراد صوفیہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایک شخصیت کی جو معاشرے کے اندر بہت عابد، زاہد و پرہیزگار شمار ہو، جیسے ہم عرفاء کہہ دیتے ہیں۔ تو بس تنوخہ جو ہیں وہ عابدین میں سے تھے، عبادت گزاروں میں سے تھے، اور ربیل کن میں سے تھے؟ اہل علم اور حکمت میں سے تھے۔ آگے ملاحظہ کریں کہ منہمکن فی العبادہ، ہمیشہ عبادت میں ہی رہتے تھے۔ بعض ہے نا تسبیح پکڑ کے روزے کی حالت میں ایک طرف جا کے صرف عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں منہمکن فی العبادہ۔ ولیس لہ علم ولا حکم، نہ ان کے پاس حکمتیں کچھ زیادہ تھیں اور نہ علم سے بہرہ مند تھے تنوخہ۔ وکان ربیل صاحب غنم، ان کے پاس بکریاں تھیں۔ آج کل تو بکریوں کے عدد سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کتنا مال ہے اس کے پاس، لیکن اس دور میں بھی بکریاں مال کی علامت ہی شمار ہوتی تھیں۔ تو کان ربیل صاحب الغنم، ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، یرعاہا، انہیں چراتے تھے، ویتقوت منہا، اور اس سے اپنا زندگی کا سامان، قوت کہتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا مالیات لینا، تو وہ بکریوں کو چرا کے ان اموال کو حاصل کرتے تھے۔ یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کے اصحاب کی بھی یہ تھی، خود ائمہ علیہ السلام بھی اپنے روزگار کا اہتمام خود کیا کرتے تھے، اصحاب ائمہ بھی یہ کام خود ہی کیا کرتے تھے، اور بزرگ علماء بھی ہمارے اسی طریقے سے تھے کہ وہ کسی کے اوپر نہیں تھے اپنی زندگی چلانے کے اعتبار سے۔ بہرحال وہ یتقوت منہا، اس چرانے سے اپنی زندگی کا ساز و سامان اور معیشت حاصل کرتے تھے۔ وکان تنوخہ رجلا حطابا، تنوخہ جو تھے وہ لکڑیاں اکٹھے کیا کرتے تھے، یحتطب علی راسہ، سر کے اوپر لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے پھرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، ویأکل من کسبہ، اور اس طرح سے اپنے روز مرہ کا کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتے تھے۔ وکان ربیل منزلۃ من یونس غیر منزلۃ تنوخہ، دونوں کی الگ الگ قدر و منزلت تھی جناب یونس علیہ السلام کی نظر میں۔ ربیل کی ایک اور طرح سے منزلت اور بلند ہستی تھی، اور تنوخہ کی ایک اور طرح سے تعلق، گہرا تعلق تھا۔ یونس علیہ السلام لعلم ربیل و حکمت ہی، ربیل سے تعلق قائم کرتے تھے اس کے علم اور حکمت کی وجہ سے، وقدیم صحبت ہی، کہ وہ قدیم سے ان کا ساتھی ہے، اس وجہ سے ربیل سے بڑے قریب تھے، لیکن تنوخہ سے اس کی عبادتوں کی وجہ سے بڑے قریب تھے۔ فلما رأى یونس ان قومه لا يجیبونه ولا یؤمنون، کہ جب یونس نے دیکھا ان کی قوم تو ان کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتی اور نہ ان کے اوپر ایمان لا رہی ہے، تو بہت تنگ ہوئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آگے سلسلہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔